اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے خلاصہ اور مرکزی خیال دیکھیں گے پاکستانی قومیت کا مسئلہ، جس کے رائٹر ہیں جی ڈاکٹر سید عبداللہ۔ اس کا مرکزی خیال ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی قومیت کا مرکزی عقیدہ اسلام ہے اور قومیت کا اولین ظاہری نشان اس کا جغرافیہ ہونا ہے۔ ایک قوم کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جغرافیائی سرحدیں موجود ہوں۔ پاکستانی قومیت کی روح وہ عقیدہ ہے جو اس کی تعمیر کا محرک بنا اپنی جغرافیائی حدود رکھتا ہے، اور جس کو اقوام عالم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ ملک اور وطن اور ملک کے بغیر پاکستان اسلام محض خیالی چیز ہے۔ علامہ اقبال عقیدہ اور وطن کی وحدت پر یقین رکھتے تھے، اور وہ وطنیت کے ہرگز مخالف نہ تھے۔ لہٰذا اگر پاکستانی قومیت اور وحدت کو زندہ رکھنا ہے تو لازمی ہے کہ پاکستان کی روح اور اس کی تاریخی احساس کو روشن رکھا جائے۔ یہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اسی چیپٹر کا اپنی پاکستانی قومیت کا مسئلہ، اس کا ہم خلاصہ پڑھیں گے جی۔ قومیت کا مسئلہ 1947 سے پہلے ہی حل ہو چکا تھا، اور پاکستانیوں کی الگ قومیت کی دلیل اتنی مضبوط اور اتنی واضح تھی کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی اپنی محبت بازی اس کے سامنے کھڑی نہ رہ سکی تھی، اور یہ ماننا ہی پڑا تھا کہ پاکستان کے لیے جدہ قومیت کا جو سوال اٹھایا جاتا ہے وہ فیصد واضح اور قطعی چیز ہے۔ اچھا جی، پاکستانی قومیت سب سے پہلے تو ان عقائد سے عبارت ہے جن کا مرکز نقطہ اسلام اور اس کا دیا ہوا تصور حیات اور نظام زندگی ہے۔ پھر اس کے پہلو بہ پہلو ان تہذیبی وراثتوں کے تحفظ کا عقیدہ بھی ہے، جن کو ہندوستان کی متحدہ قومیت میں محفوظ کرنے پر ترقی دینے کی گنجائش نہ تھی۔ قومیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ اس قیاس پر پاکستانی قومیت کی روح وہ تخیل ہے جو اس کی تعمیر کا محرک ہوا، مگر اس کا باطن بھی ہے، اور وہ خطہ یا ملک ہے جس کی جغرافیائی حدیں مقرر ہیں، اور جواب پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ جو اب پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ اس تشبیہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی روح یعنی اس کی تخیل تبھی زندہ رہ سکتی ہے جب روح کے ساتھ بدن کی بھی حفاظت کی جائے۔ پاکستانی قومیت کا مرکزی عقیدہ اسلام ہے۔ یہ سب سوالات اسی میں سے خلاصے میں سے بنیں گے، اس لیے اب اس طرح سنیں کہ آپ کو شارٹ کوشچن آنسر آپ خود بھی اس میں سے کریٹ کرتے جائیں، کیونکہ فیڈرل بورڈ میں کا نیا جو رول ہے جو کہ SLS بیس کی بنیاد پر آئے گا، جس میں کہیں سے بھی کچھ بھی کوشچن آنسر آ سکتے ہیں، اس لیے آپ خلاصے ہی میں سے بھی اتنی کوشچن اپنے مائنڈ میں بنانے کے اگر کوئی بورڈ میں آ جائے تو آپ اس کا آنسر دے سکیں۔
اچھا جی، ہر زندہ قومیت میں جغرافیائی کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیں اس میں قومیت کا اولین ظاہری نشان اس کا جغرافیہ ہی ہوتا ہے، اگرچہ اس کا اصل محرک اس کا اندرونی عقیدہ یا میت ہی ہوتا ہے، مگر کوئی قوم تب ہی قوم بنتی ہے جب اس کی جغرافیائی حدیں موجود ہوں۔ اسلام محض ایک دفعہ آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ لیں۔ آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیں، میں پھر آپ کو وہ نیکسٹ پیج سے ویو کرواتی ہوں کہ یہ مضبوط ہیں ورڈ، اور یہ ورڈ اس عقیدہ نیچے جو اس اور جو اولین۔ اچھا جی، آسمانی یا روحانی مملکت کا قائل نہیں، وہ اپنے عقیدے کے نفاذ کے لیے ملک کا مطالبہ کرتا ہے، اور اسی کو عرف عام میں وطن کہتے ہیں۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ عرف عام میں وطن کسے کہتے ہیں، تو آپ اس میں یہ ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے کے نفاذ کے لیے ایک ملک کا مطالبہ کرتا ہے، اور اپنے اسی کو عرف عام میں وطن کہتے ہیں۔ اچھا جی، اسلامیت اور وطنیت میں کیا تضاد ہے؟ اسلامیت اور وطنیت میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ اسلامیت کی تحمیل وطنیت سے ہی ہوتی ہے۔ وطن اور مملکت کے بغیر اسلام محض خالی چیز اور ایک طرح کی رہبانیت بن کر رہ جاتا ہے۔ علامہ اقبال عقائد اور وطن کی حدت میں گہرا یقین رکھتے تھے، اور وہ وطن کے صرف اس تصور کے خلاف تھے کہ جس کی بنیاد مغرب نے چھوٹے چھوٹے نسلی تعصبات اور مادہ پرستی کی تفریق پر قائم کی تھی، اور جس سے نسلی قومیت ابھری۔ پاکستان میں کچھ عناصر حب الوطنی حب الوطنی کے پردے میں علاقہ پرستی کی تحریک چلا رہے ہیں، مگر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ علاقہ پرستی اور وطنیت میں بڑا فرق ہے۔ یوں عام حالات میں کسی شخص کا کسی خاص علاقے سے محبت رکھنا یا اس کے متعلق اچھے جذبات رکھنا بالکل فطری امر ہے، مگر اس علاقائی محبت کا وطن کے وسط مفادات سے ٹکراؤ غلط ہے، ورنہ علاقہ پرستی ایک ایسا مرض ثابت ہو سکتی ہے جو وطن عزیز کی ہستی کے لیے خطرناک ہوگا۔ سید عبداللہ اس قسم کی علاقہ پرستی کو پاکستانی قومیت کی سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہیں، جس میں کوئی شخص قوم اور قومی وحدت کو پار کرنے والی علاقائی وفاداریوں کا اتنا پابند اور عادی ہو جائے کہ خطے میں قوم ہی کو قربان
کر دے۔ پاکستان قبیلوں اور علاقوں کی اساس پر قائم نہیں ہوتا، وہ تو اس تاریخی حقیقت پر قائم ہوا ہے کہ پاکستان ہندو کو صرف پٹھان، پنجابی، سندھی، بنگالی، بلوچ کی حیثیت سے نہیں بلکہ مجموعی طور پر اپنی تہذیبی وحدت، مشترکہ روایات اور دین و مذہب کو برقرار و محفوظ رکھنا ہے۔ اس طرح قیام پاکستان کے وقت محض پنجابی، پشتو، سندھی وغیرہ کا تحفظ پیش نظر نہ تھا، بلکہ سارا سوال یہ تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں پاکستانی مسلمان ہند کی تہذیب، زبان کو سخت خطرہ ہے، اس کو بچایا جائے۔ پاکستانی قومیت اور وحدت کے لیے اسلام اور ان تاریخی اساسات کو زندہ رکھنا بے حد ضروری ہے، جن سے یہ اسلامی ریاست معرض وجود میں آئی۔ خدا نے ہمیں جو جغرافیہ عطا فرمایا، اس کو یکجا اور محفوظ رکھنے کے لیے اسلامی جذبات بہت قیمتی چیز ہے، بلکہ اردو زبان بھی ایک یکجہتی اور یگانگت کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اچھا جی، ایک دفعہ فل پیج ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کو یہاں سے یاد بھی ہو جائے، اور بہت سارے کوشچن آنسرس کیونکہ خلاصے کے اندر ہی سے ہوتے ہیں، تو یہاں سے آپ کو کوشچن آنسرس میں بھی پرابلم نہ ہو، آپ کی تیاری ہو جائے۔ انشاءاللہ میں ماڈل پیپر بھی آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی اردو کا، ٹھیک ہے۔ کچھ کوشچن آنسر اگر آپ میں سے کوئی کی بک سے دیکھنا چاہ رہے تو یہ پیج اس کے لیے اوکے۔ کوئی کویشچن ہے تو آپ پلیز مجھے کمنٹس میں بتا دیں۔ آپ لوگوں کی اگر مصنف کے تعارف کے متعلق اگر آپ شارٹ کویشچن آنسر پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتا دیں، میں اس کی الگ ویڈیو بنا دوں گی آپ لوگوں کے لیے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔